لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت عمران خان ڈائس پر موجود ہیں خطاب کرنے کے لیے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح وہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، سارے جو بلوچستان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کے لیے، اور جو سٹیج پہ ہمارے ہاؤسنگ منسٹر عمران زیب، آپ کو ہم سنتے تھے کہ جی بیوروکریٹس کام نہیں کرتے، مسئلہ پاکستان میں بیوروکریٹس کا ہے۔ آپ کے سامنے عمران زیب بیوروکریٹ ہیں، جنونی کام کیا انہوں نے اب تک ہماری ہاؤسنگ کے لیے۔ اور جناب طارق بشیر چیمہ، آپ نے ہاؤسنگ منسٹر کی ابھی تقریر سنی، ہیں تو یہ کاف لیگ میں، لیکن تقریر تحریک انصاف کے جنون کی نظر آ رہی تھی ان میں سے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آج پاکستان اور بلوچستان کے اسپیسیفکلی میں ان کی فیوچر، جو اس صوبے کی فیوچر ہے، اس سے میں بات کر رہا ہوں جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو میں پہلے ہاؤسنگ کی بات کروں گا اور اس کے بعد خاص آپ کے لیے ایک پیغام دوں گا، جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ پیغام آپ کے سامنے رہے گا۔ جی ہاں، بولو، چلے پہلے بولو۔ ایک منٹ خاموشی۔ جی بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اوکے جی، سنیں ذرا۔ سب سے پہلے ان کی پلیز بات سن کے مجھے بعد میں بتا دینا۔ اب آپ سب کے لیے یہ جو ہم نے 50 لاکھ گھروں کا پروگرام بنایا ہے، اس کے میں 2-3 آپ کو پہلو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک عام آدمی، ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو، اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس کیش ہے، تو آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ صرف پیسے والے لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر بنا لیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں گھر ہی نہیں بن سکتا۔ اور یہ ضرورت ہے ایک انسان کی، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، وہ چاہتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو، میرے پاس پیسہ ہو یا میں ان کا علاج کر سکوں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو۔ اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر جیسے وقت گزرتا گیا، تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر لینا، کیونکہ زمین کی قیمتیں بڑھتی گئیں، کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی گئی، اور تنخواہیں اتنی نہیں بڑھی کہ وہ گھر لے لیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1935 میں ایک بریگیڈیئر اور ایک کمشنر اپنی 1 مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا۔ 1 مہینے کی تنخواہ میں
72 तोला सोना खरीद सकता था। मेरे वालिद जब पाकिस्तान बना तो वो गवर्नमेंट की नौकरी करते, वो इंजीनियर थे, तो अपनी 1 महीने की तनख्वाह में गाड़ी खरीद सकते थे, 1 महीने की तनख्वाह में गाड़ी ले सकते थे। तो जो आज हालात हैं तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी ज़मीन की कीमतें गई और कंस्ट्रक्शन की कीमतें गई। और फिर एक निचला तबका है, उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल है, मजदूर कैसे घर बना सकता है। तो ये एक बड़ी ख्वाब है कि 50 लाख घर उनके लिए हम बनाएं जिनके पास कैश नहीं है, या वो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं जो अपने ऊपर घर नहीं ले सकते। इसके लिए हमने बड़ी तैयारी की। ये जो यहां हम पहुंचे हैं ये बड़ी मुश्किलों से पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक जो है वो, क्योंकि हमारे कानून है, यानी बैंक जो फाइनेंस देता है, कर्जा जो देता है घर बनाने के लिए, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं क्योंकि आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप समझ जाएंगे ये, कि यूरोप में कई जगह हैं जिधर 80 से 90% उनकी जो पर कैपिटा जो कहते हैं ना कि औसत कितने लोग बैंकों से कर्जे लेते हैं घर बनाने के लिए, पर कैपिटा के मॉर्गेज पर कैपिटा, यानी कितने लोग जो अगर मैंने घर बनाने के बैंक से कर्जा लेना तो वो क्या एवरेज है, 80 से 90% है। वहां मलेशिया में 30% है, हिंदुस्तान में 10% है, कोई कहते हैं 11% है। पाकिस्तान के अंदर रेशो 0.2% है। मतलब कि यहां बैंक से कर्जे नहीं ले सकते घर बनाने के लिए। उसके लिए कानून के अंदर चेंजेस लेके आए हैं। अभी हम एक जो लेजिस्लेशन जो इन्होंने कहा कानून लेके आ रहे हैं असेंबली में, और फिर हम एक अदालत में केस भी लगा हुआ है, हम केस भी लड़ रही है गवर्नमेंट कि आसानी से एक आदमी कर्जा ले सके घर बनाने के लिए, जिसको मॉर्गेज कहते हैं। इसके लिए एक तो कानून चेंज कर रहे हैं, एक फिर हमारे स्टेट बैंक ने आसानियां पैदा की हैं, बैंकों को कहा कि वो कर्जे दें ये घरों के लिए, वो उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। और उसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं बीच में, और प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर पूरी तरह शिरकत करे। और मैं ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नहीं बन सकते, इंशाअल्लाह 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाअल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में पैसा नहीं है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं है, लेकिन ये इमरान ज़ेब आपको बताएंगे कि कितने बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आके हमारे हाउसिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। मलेशिया से, चाइना से, बरतानिया में कंपनीज हैं जो कि आगे पाकिस्तान में हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो हमारे पास अगर कैश इस वक्त नहीं भी है, बाहर से भी आएगा। लेकिन इसका एक और पहलू है, और ये आपके लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग खास तौर पे कर रहे हैं, इससे आपको मौका मिलेगा कि अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज खोलें। नौजवानों को इतने जब ज्यादा घर बनाएंगे तो एक कंस्ट्रक्शन या 2 प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी तो नहीं कर सकती, तो आपको मौका मिलेगा नौजवानों को कि अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाएं और उसके अंदर हाउसिंग के अंदर आएं, आप खुद बिजनेसेस अपनी चलाएं। इससे जिस तरह अभी तारिक बशीर चीमा ने कहा, 40 इंडस्ट्रीज हाउसिंग की वजह से चलना शुरू हो जाती है। 40 ईंटों की इंडस्ट्री और टाइल्स वगैरह वगैरह, दरवाजे बनाने, 40 इंडस्ट्रीज। इसका मतलब 40 इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर आप जिस तरह मैंने कहा अपनी बिजनेसेस बनाएं। ये सुनहरी मौका है इसमें कि बजाय के सरकारी नौकरियां लेने के लिए हमारा बेचारा नौजवान इंतजार करता है, अपने लिए बिजनेसेस करें, खुद पैर पे खड़े हो, बिजनेस करें। और मुल्क चलता ही तब है जिस मुल्क के अंदर बिजनेसेस चलनी शुरू हो, जिसको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, नए नए बिजनेसमैन बने, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपको मौका मिलेगा। मैंने जान साहब आपको ये कहना था कि कोयटा, मैं पहली दफ़ा यहाँ एक क्रिकेट मैच खेलने आया था आज से तकरीबन
پتہ نہیں 40-50 سال پہلے. تو مجھے تب یاد ہے کوئٹہ کیا تھا اور اب کوئٹہ کیا بن گیا. تو میں آپ کو یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کا ماسٹر پلان بنانا بڑا ضروری ہے, نہیں تو یہ شہر پھیلتا جائے گا. اس کے نہ آپ سیوریج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا, نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے, نہ گرینری جو ہے جو ریسائکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹہ میں موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا, یعنی ہائی رائز بلڈنگز کا, جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کے بجائے اوپر جائیں. جیسے آپ کے سامنے دبئی ہے, نیو یارک ہے, لنڈن ہے, شہر اوپر جاتے ہیں, شہر پھیلتے نہیں جاتے, کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکیں. ایک منٹ میں ختم کر لوں. تو یہ اور پھر جو سیکنڈلی اب میں بلوچستان کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے, ہماری حکومت باقیوں سے فرق کیسے ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست, ہماری ہر مسلمان کے لیے ماڈل ہے مدینہ کی ریاست, کیونکہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا ماڈل بنایا. مدینہ کی ریاست ایک ماڈل تھا. اس ماڈل نے 700 سال تک مسلمانوں کا جو سویلائزیشن تھا وہ سب سے عظیم سویلائزیشن رہا. وہ جو سویلائزیشن, جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل تھا. اور یہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں. وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہو گئی, جس قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. کیونکہ 2 سپر پاورز تھے ان دنوں میں, پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے یہ دنیا کی سپر پاور بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دین علیحدہ ہے ہمارا, یہ تاریخ, ہسٹوریکل فیکٹس اس کے اندر. باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے. فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, گبنز ایک بڑا ہسٹورین ہے, اس نے لکھی تھی. اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرا اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے, کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے, پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کو اسٹڈی کریں. تو ہمارا جو ماڈل ہونا چاہیے پاکستان کا, جو ہمارا ملک بنا تھا, اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست کے اوپر ماڈل کی گئی تھی. اب وہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ میں, ہم نے اس کو اٹھانا ہے, اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. پاکستان 60-70 سالوں میں کیا بن گیا ہے؟ ایلیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے, پیسے والے لوگوں کے لیے, تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے. تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے, ہسپتالوں میں, پرائیویٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج چھوٹے سے طبقے کے لیے. اگر آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں تماشا, بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ پڑ رہا ہے, نہیں تو صرف غریب بیچارہ آدمی جیل میں جاتا تھا. طاقتور ڈاکو, میں نے بھی 7 دن جیل میں گزارے ہیں جنرل مشرف کے دور میں, اور وہاں صرف غریب لوگ تھے. کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا, اسمبلیوں میں نظر آتے تھے. اس لیے یہ ملک کا سرکار مدینہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون امیر اور طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا. آج اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بن سکا, ایک وجہ اگر مجھے کہو
تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو قسم کے قانون ہیں، طاقتور ملک لوٹ لے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، کہ پہلے کیا چلاتا تھا، موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آ گئی اس کے پاس، پتہ ہے کہ چوری کی ہے، لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے، کروڑ روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا، اور اس غریب آدمی بیچارہ جیلوں کے اندر، کئی دفعہ جیلوں میں جا کے دیکھیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس جرم میں وہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کو 5 یا 6 مہینے سزا ہونی چاہیے، وہ 6 سال بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف، اور یہ جو نظام ہے، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور یہ جو میری ساری کوشش ہے، انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی کوئی اکنامک تھیوری آ جائے گی۔ ملک اٹھے گا جب اس کی حکومت احساس اس کے اندر آئے گا کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی اس کو تعلیم دینی ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس کے اگر طاقتور کے خلاف اسے ظلم کرتا ہے تو ہم نے اس کو انصاف دینا ہے، اور پھر ہم نے اس کے سر پہ چھت دینی ہے، اور پھر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ جو بلوچستان کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے، جو اندرون سندھ میں پیچھے رہ گیا ہے، ہمارا قبائلی علاقہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا بٹ گیا جرمنی، یہ ایک طرف ایسٹ جرمنی بن گیا، ایک طرف ویسٹ جرمنی بن گیا۔ 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی، جو ویسٹ جرمنی تھا ادھر جمہوریت آ گئی، وہ اوپر چلا گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں جرمنیز کے اندر۔ 50 سال کے بعد وہ جرمنی اکٹھا ہو گیا، تو جو ویسٹ جرمنی تھا اس نے اپنے سے اپنا جو ان کا حصہ تھا پیسے کا وہ خرچ کیا ایسٹ جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ قومیں ایسے بنتی ہیں، قومیں ایسے نہیں بنتی کہ غریب غریب ہوتا جائے، امیر امیر ہوتا جائے، ایک علاقہ غریب ہوتا جائے، چھوٹا سا ملک کے علاقوں میں سارا پیسہ خرچ کیا جائے، قوم ایسے نہیں بنتی۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ جرمنی آج، وہ ایسٹ جرمنی وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گیا، پورا ملک اٹھ گیا۔ ویسٹ جرمنی نے ایسٹ جرمنی کو اٹھاتے اٹھاتے سارے قوم کو اوپر اٹھا دیا۔ ہم نے بھی اسی طرح پاکستان کو اٹھانا ہے، ہم نے بلوچستان کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے کیوں نہیں، ہمارے حکمرانوں نے آج تک، وزیر اعظم نے، کسی نے پرواہ کی بلوچستان کی؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم بلوچستان کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں۔ میں یہ سوچوں اگر کہ مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں پرواہ کروں؟ میں تب پرواہ کروں جب میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کو میں جواب دوں، جب میں اس کو سمجھوں کہ یہ اللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے جب آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے۔ اللہ نے جب مجھے سربراہ بنایا تو میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کو جواب دوں، ہر غریب آدمی کے لیے، ہر علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، جو غربت بلوچستان کے علاقوں میں، وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں پھرا ہوا ہوں سارا بلوچستان، جو اندرون سندھ میں غربت ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور پھر قبائلی علاقے میں۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو اوپر اٹھائے گی، اور ہم یہاں آپ کے لیے اس لیے کام کریں گے جام صاحب، اور میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے اس وقت بلوچستان صوبہ کہ ایک زبردست آپ کو چیف منسٹر ملا ہے جو سمجھتا ہے آپ کے سارے ایشوز کو۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے میرا جو پیغام وہ یہ کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں۔ بعد ایک منٹ، یہ آپ نے پلیز سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ جی مجھے پتہ ہے ہسپتالوں کا حال اچھا نہیں ہے، اس لیے
اس لیے بار بار بلوچستان آ رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ جام صاحب آپ کی پوری پھر سے ہمارا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ آپ سب سمجھیں. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ کو میں مسئلہ تو آپ کو بتا ہی دوں. اب یہ آپ نے, کیونکہ عموماً جلسوں کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی, اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے, جس طرح اس ملک کو پچھلے 10 سال میں لوٹا گیا ہے, یعنی اس ملک کا یہ میں 5 سال اپنے پورے لوگوں کو بتاتا رہوں گا. لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کریں. اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو میرا موازنہ کیسے ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے قرضے کیا تھے 2018 میں, اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت 4-5 سال کے بعد جائے گی, تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم قرضے کم کر کے گئے یا زیادہ کر کے گئے. ان دو حکومتوں نے تو جو ملک سے کیا ہے, دشمن نہ کرے اس ملک سے جو انہوں نے کیا ہے. 6,000 ارب اس ملک کا قرضہ تھا 2008 میں. 2018 میں 10 سالوں میں 6,000 سے یہ 30,000 ارب روپے پہ قرضہ لے کے گئے. کوئی دشمن سارا جو ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, یہ جام صاحب آپ کے لیے بھی, کیونکہ جام صاحب کو پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سے مانگتے ہیں اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مشکلات کیا ہیں. 4,500 ارب سارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اس میں سے 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے مقروض کیا, ان کے قرضوں کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں 4,500 ارب, یعنی کہ 4.5 کھرب میں سے 2 کھرب تو ان کی قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. 2,500 ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں, 1,700 سیکیورٹی کے لیے لگ جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو 700 کے خسارے سے شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. اگر یہ 2,000 ارب اگر ہمیں قرضوں میں نہ دینے پڑیں, تو ہمارے پاس پیسہ ہو, ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں. تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم قرضے, اور انشاءاللہ یہ اتر جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اتر جائیں گے. یہ جب اتر جائیں گے اور یہ دولت بننی شروع ہوگی ملک کی, آگے جا کے ہماری ہاؤسنگ ٹیک آف ہوگی, جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے, جو ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں, یہ ملک انشاءاللہ اٹھ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو کینسر ہوئی ہو اور آپریشن کر کے آپ کینسر نکالیں اور مریض کو درد ہی نہ ہو. تکلیف تو گزرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ, دیکھیں انسان جو اوپر جاتا ہے نا زندگی میں, اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے. اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے وقت کا سامنا کرتا ہے. کوئی بھی آج تک کسی نے بڑا کام نہیں کیا جس کو برے وقت اور مشکل وقت سے نہ گزرنا پڑے. میں جب کرکٹ شروع کی تو سارے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کرکٹر نہیں بن سکتا. سارا وقت مجھے مذاق اور طنز ہوتا تھا. میرے جو 2 خالہ کے بیٹے تھے, دونوں فرسٹ کزن, وہ دونوں ٹیسٹ کرکٹر تھے, میرے سے بڑے تھے. سب مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے سے بہت بہتر تھے اور میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے. پھر کرکٹ کھیلی, جب پہلا میچ کھیلا ٹیم سے نکال دیا گیا. کہا یہ اب کبھی نہیں کھیلے گا واپس. 4 سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے. تو یہ دیکھیں, ایک بات سن لیں, جس نے بھی بڑا کام کیا, آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے ملک کے ٹیسٹ ٹیم میں, یعنی ملک میں سب سے بہترین 11 کھلاڑی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو سوچیں کہ وہ ایک جدوجہد کا ہے. ایک مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں, جب آپ کا نام آ جاتا ہے, پھر ادھر رہنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب کینسر اسپتال بنانے گیا
سب نے میرا مذاق اڑایا, سب نے کہا نہیں بن سکتا. لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے لوگوں سے کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں 70-75% مریضوں کا مفت علاج ہوگا, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میرا مذاق اڑایا گیا لوگوں نے. پھر یونیورسٹی بنانے گیا نمل, کیا دیہات میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی؟ ورانے میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی دیہات میں یونیورسٹی نہیں ہے. پھر جب پالیٹکس میں آیا مذاق اڑایا گیا. 10 سال میرا مذاق اڑا, بلکہ 15 سال تک مذاق اڑتا گیا. لوگوں نے کہا جی 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. اور پھر کہا جی یہ جیت نہیں سکتا. پھر جب پرائم منسٹر بنا تو آپ کہتے جی ملک بن گیا لیکن اب چلے گا نہیں. جب میں آپ کو بتاؤں, مجھے 5 سال لگے, 18 گھنٹے میں نے کام کیا کینسر ہسپتال بنانے میں. پہلے لوگوں نے کہا جی کینسر ہسپتال بن نہیں سکتا. جب وہ بن گیا پھر کہتے اب چل نہیں سکتا. اب 24 سال ہو گئے ہیں, دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, چل رہا ہے. اور یہ ملک بھی, یہ آپ کا یہ جو پاکستان ہے, اللہ نے جتنا اس ملک کو نوازا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے بھی باہر بیٹھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے برے معاشی حالات ہیں, لیکن باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چائنا سے آ رہے ہیں, ملیشیا سے آ رہے ہیں, ترکی سے بات چیت چل رہی ہے, یو اے ای سے, سعودی سے. کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہمارا ملک کا اتنا برا حال ہے تو وہ کیوں آنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اللہ نے جو اس ملک کو دیا ہے, میں شاید ہی کسی ملک کو اللہ نے وہ چیزیں, وہ نعمتیں دی ہوں جو پاکستان کو دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی, آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دے, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے جب بار بار اوپر آ کے ڈاکو بیٹھ جائیں؟ جس ملک میں 10 سالوں کے اندر جن حکمرانوں نے قرضہ اس ملک کا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چڑھایا ہو, آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ کو کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا, انہوں نے ملک کو ایک مقروض کر کے اور ہمیں دنیا کے سامنے اس سٹیٹ پہ چھوڑ دیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں نے اس ملک سے کیا ہے, جتنی بھی دیر لگ جائے, ہم نے ان کو سزائیں صرف اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرتناک ہو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے. ڈرے وہ لوگ کہ یہ ملک میں آپ الیکشن لڑ کے آ کے قوم غریب ہونی مقروض ہو جاتی ہے, یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی اربوں پتی, بچوں کے بچوں بھی اربوں پتی, اور سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. کون سا ملک چل سکتا ہے بتائیں کہ ان کے سارے تینوں بڑے خاندان, 2 شریف برادران, ان کے بچے, ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ, ان سب نے وہی اسی طرح پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے. تو کون سا ملک چل سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ آپ کو آج کہہ دوں کہ ہم ہر روز نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں ہر روز نئی چیزیں مل رہی ہیں, اور اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جلدی سے عمران خان کی حکومت گراؤ, نہیں تو یہ ساروں نے جیلوں میں چلے جانا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے. جی اچھا, ہاں, مولانا صاحب فضل الرحمان ایسا ہے, ہم جب بچپن میں میچ کھیلتے تھے نا, بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے, تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا, ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی, وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا.
वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेलना ना तुम खेलोगे। अब जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहा है कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। मैं आखिर में, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज बलूचिस्तान के नौजवानों से, स्टूडेंट से मैंने बातचीत की और मैं आपके जज्बा जुनून को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि हमने 1,10,000 घरों का बलूचिस्तान में हमने अनाउंस किया। और मुझे ख़ास तौर पे खुशी ज़ुबैदा बीबी सामने बैठी हुई हैं कि जो मछली पकड़ने वाले, जो मछेरे बेचारे, जो सबसे कमज़ोर तबका है, उनके लिए हम सबसे ज़्यादा घर बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ये है हमारा नया पाकिस्तान। निचले लोगों को ऊपर उठाएंगे, निचले तबके को ऊपर उठाएंगे। हर जगह हमारी कोशिश होगी कि वो तबका जिसको पुराने पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया, हमारा नया पाकिस्तान उस तबके को इंशाअल्लाह ऊपर उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। में वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बड़े जुनून से मंसूबे के लिए काम किया। इमरान ज़ेबी ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। मज़ीद कहा कि कोयटा को फैलने से रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% लोग घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं। विफाकी हुकूमत को 700 अरब के खसारे का सामना है। लोग कहते थे कि 2 पार्टी के सिस्टम में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। मेरा मजाक बनाया जाता था। चाहते हैं कि नौजवान सरकारी नौकरी की बजाय अपना कारोबार करें। उन्होंने मजीद कहा कि ये कर्जे उतर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मुश्किल वक्त है।